من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ سبھی کا پروگرام وصیات علماء میں، جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہم وہ گراں قدر علماء دین جو ہمارے درمیان تھے یا ہمارے درمیان ہیں، جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بہت مشقتیں کی اور اپنی طرف سے ایک بہترین کنٹریبیوشن، ایک بہترین تعاون کیا ہے، ان کی وصیات کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی وصیات کو تیار کرنے کے لیے ان میں سے کچھ نکات اٹھا سکیں، تاکہ نہ صرف اپنی اس دنیا کو کامیاب بنا سکیں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت کا بھی سرمایہ اکٹھا کر لیں۔ آج جس عالم دین کا تذکرہ ہم کریں گے وہ علامہ ہلی ہیں، جو اپنے آپ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مگر پھر بھی آئیے ان کی سوانح حیات دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا علامہ ہلی اپنے آپ میں کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی اگر ہم پوچھیں کہ ہمارے گزشتہ کسی عالم دین کا نام گنوائیے تو بچے بغیر جانے بوجھے جو ہے وہ علامہ ہلی کا نام لے لیں گے، ان چند علماء میں سے جو بہت مشہور ہیں۔ تو میں اگر آپ سے تھوڑی سی ان ڈیٹیل کہوں کہ آپ ان کی سوانح حیات پیش کریں تو آپ کیسے پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فقن قابل مبارکباد ہیں آپ اور یہ چینل جس نے ہمارے علماء کو اس بہانے سے زندہ رکھا، جن کی خدمات ہے کہ جن کی خدمات کی وجہ سے آج ہم آپ یہاں پر جمع ہو کر اسلامی باتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور کھل کے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر، قابل مبارکباد۔ میں علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اپنے نوجوان بچوں کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کا اسم مبارک حسن ابن یوسف تھا۔ اچھا۔ اور آپ مشہور تھے علامہ ہلی سے، جی۔ نام آپ کا حسن ابن یوسف ہے۔ آپ کی ولادت 29 رمضان کو ہے، 29 رمضان، یعنی یہ خود ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ جی۔ یہ 628 ہجری 29 رمضان شہر ہلہ، عراق کا وہ شہر جو ہے احسنتم، شہر ہلہ ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ ایک برجستہ متکلم، فقیہ، اصولی، جو بھی جملات کہے جائیں علامہ کے لیے کم ہے۔ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ نے بہت کم مدت میں قرآن کو پڑھنا اور لکھنا سیکھا، اور آپ نے خود عربی گرامر، علم فقہ، اصول، حدیث، کلام، یہ سب اپنے والد اور اپنے ماموں مرحوم محقق ہلی، ان کے ماموں خود مرجع وقت محقق ہلی کی کتاب شرائع الاسلام عجب عظیم کتاب ہے، محقق ہلی کے بھانجے علامہ ہلی، اور اپنے ماموں کی تربیت میں ہی رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اور تھوڑا سے ہوئے تو علم منطق، علم فلسفہ، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں ایک جملہ کو، بڑا اچھا جملہ ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی وہی ہیں جن کی قبر کاظمین میں، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کے کچھ شاگرد گئے، جن لوگوں نے تربیت کی علامہ کی، وہ کتنے بڑے لوگ تھے، اپنے آپ میں کتنی بڑی شخصیت۔ ان سے لوگوں نے کہا خواجہ نصیر الدین طوسی سے کہ آپ علامہ وقت، علامہ دہر، آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی قبر پہ کیا تختی لگائی جائے، ہم کو خود اپنے القاب بتائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میری قبر پہ صرف میرا نام لکھنا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، بہت سخت ہو جائے گا، آپ کی قبر پہ ہم لوگ کچھ بھی نہ لکھیں۔ وصیت اور تاکید کی کہ میری قبر پہ کچھ مت لکھنا، کیونکہ میں جہاں پہ دفن ہوں گا وہ حرم امام ہوگا، وہاں میری کیا ویلیو ہے کہ میرے لیے لکھو۔ جب بہت ضد کیا نا، معلوم ہے کیا کہا کہ میری قبر پہ آیت لکھنا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں نہیں ہے، کہ میری قبر پہ بس اتنا لکھنا کہ ان کے گھر کا مثلاً وہ کتا جیسے اصحاب کہف کا بیٹھا تھا غار پر، ویسے لکھ دینا۔ یہ ذات ہے علامہ کی پرورش کرنے والی، منو خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ۔ سن بلوغ، یعنی ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے، علامہ بالغ نہیں ہوئے، اس وقت درجہ اجتہاد کا فائز تھے۔ عجب ہے واقعاً، آج کے زمانے میں ہم لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں، عمر کے آخری حصے پہ آ جاتے، درجہ اجتہاد کے ہم قریب نہیں جا پاتے۔ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سن بلوغ سے پہلے درجہ اجتہاد پہ فائز تھے۔ آپ کی والدہ یہ خود بیٹی حسن ابن یحییٰ ابن حسن ہلی کی، جو محقق ہلی کی بہن جن کا ذکر کیا۔
یہ علامہ کی وفات کی تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ 716 ہجری کو آپ ہلا لوٹ آئے. سلطان محمد خدا بندے کے یہاں تھے جو خود بادشاہ تھا، اور وہ بھی ایک برکات ہے علامہ کی، وہاں اتنے دنوں میں رہ کر انہوں نے مذہب تشیع کو کس قدر عام کیا، اور سلطان محمد خدا بندے کتنا علامہ حلی کو پسند کرتے تھے اور مانتے تھے. وہ ایک بڑی بحث ہے. آپ کا انتقال ہوا اور حلے میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن وہ واقعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو اسی دنیا میں نوازتے ہیں. بے شک بے شک، آخرت تو بہت دور کی بات ہے. اہل بیت کی محبت دنیا میں ہی آپ کو اتنا کچھ نواز دیتی ہے کہ آپ آخرت کی توقع ان کے ہاں تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں معلوم ہے اہل بیت نے کیا نوازا؟ حضرت امیر کے حرم میں علامہ حلی کی قبر عطا ہے. اب اس سے بڑی سعادت ایک انسان کے لیے جس نے اپنی پوری زندگی حضرت امیر کی غلامی میں گزاری ہو، اپنے غلام کو اپنا جوار عطا کیا. یہ علامہ حلی کی قبر عطا ہے. اگر علامہ کے وہی اساتید کی بات کیا جائے، استادوں کی، تو خود شیخ سعید الدین ابن یوسف جو علامہ کے والد ہیں، محقق حلی خواجہ نصیر الدین طوسی، سید علی ابن طاؤس اور سید احمد ابن طاؤس، یہ علامہ کے استادوں میں. شاگردوں کی بات کیا جائے تو آپ کے بیٹے محمد ابن حسن ابن یوسف حلی، ان کو خود بیٹے فخر المحققین کہلاتے تھے، یعنی بیٹا بھی مجتہد مسلم تھا. یہ آپ کے شاگرد ہیں. الی آخر آپ کے علمی اگر منصب کی بات کیا جائے تو محقق حلی، میں واقعی ناظرین کے لیے عرض کروں بڑا دلچسپ ہوگا، محقق حلی جو ماموں تھے اور علامہ کے استاد بھی تھے، وہ مرجع وقت تھے. ان کا انتقال ہوا تو مرجعیت علامہ کو ملی، اور جس وقت علامہ مرجع ہوئے تھے اس وقت علامہ کی عمر 28 سال کی. اللہ اکبر! ہمارے یہاں تو زندگی کھیل تماشا ہوتی ہے. 28 سال یعنی قبل از بلوغ درجہ اجتہاد سے فائز ہوئے، اور 28 سال میں مرجع تھے علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ. کتابوں کی بات کیا جائے تو واقعاً بعض علماء فرماتے ہیں کہ علامہ کی 100 تالیفات ہیں، بعض فرماتے ہیں 1000 تالیف، کیونکہ بہت سی کتابیں ہمارے دور تک آتے ظالم حکومتوں نے نابود کیا، لیکن کچھ کتابیں جو آج بھی حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں، حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی وہ سلیبس میں، جیسے باب ہادی عشر علامہ کی کتاب علم کلام پر، یعنی عقائد پر. اسی طرح خود ان کے ایک استاد کی کتاب تھی تجرید الاعتقاد، اس کتاب کو علامہ نے شرح کیا، یعنی اپنے استاد کے معافی ضمیر کو، کیونکہ وہ کتاب اتنی سخت تھی تجرید الاعتقاد کہ واقعی نہیں سمجھ میں آتی. ہم لوگوں نے بھی اس کا درس بھی دیا، پڑھے بھی، ابھی بھی وہ کتاب حیران ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ اگر علامہ نے اس کو نہیں بتایا ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں ہوا کیا ہے. وہ کتاب لکھی کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، نہج الحق و کشف الصدق، یہ علامہ نے کتاب لکھی اس دور میں حضرت امیر کی نسبت. اسی طرح جوہر النظیر، قواعد الاحکام، مختلف الشیعہ، ایک بڑی حسین کتاب علامہ نے لکھی الفین. الفین عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین کہتے ہیں 2000 کو. 2000 دلیلیں حضرت امیر کی خلافت بلا فصل. سبحان اللہ. 2000 دلیل. اور معلوم ہے میں آپ کی خدمت میں رسول، یہ کتاب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی. شاید آج کے والدین کے، چونکہ ہم لوگوں کا ایپیسوڈ ایک وصیت کا ایپیسوڈ ہے، تو آج کے بچوں کی نسبت ہم بہت اپنے بچوں کے فیوچر میں ہیں کہ یہ پڑھنے ہوا ہونا بھی چاہیے. علامہ نے اپنے بیٹے کے لیے الفین نام کی کتاب لکھی تاکہ اس کا عقیدہ ولایت و امامت لکھا. انہوں نے کتاب میں لکھا کہ یہ کتاب میں اپنے بیٹے کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ حضرت امیر کی نسبت اس کا جو عقیدہ ہو وہ محکم ہو، کل کوئی ایک آندھی نہ اٹھے جو آ کر اس میرے بیٹے کو اس عقیدہ ولایت سے منحرف کر سکے. شاید ہم لوگوں کے لیے ایک درس ہو کہ ہم نے اپنی نسلوں کو عقائد کے لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا. علامہ نے الفین لکھی تو بیٹا محقق حلی بنا، فخر المحققین بنا. یہ مرحلہ ہے علامہ کی مختصر زندگی. ایک ایسی گرا قدر ہستی جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت نامہ، تو بہرحال دوسری چیز ہے ان کے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے کہ ایسی بہترین کتاب لکھ ڈالی کہ 1 2 3 100 200 نہیں 2000 دلائل ولایت امیر المومنین ان کے لیے چھوڑ گئے. تو پھر ایک ایسا دور اندیش باپ جو ہے، ایک دور اندیش والد جو ہے، اس نے وصیت نامہ کیسا چھوڑا ہوگا اپنی اولاد کے لیے؟ جی واقعی یہ وصیت نامہ اگر آپ علامہ کا دیکھیں تو یہ خود بار بار میں ان جملوں کو اس وجہ سے تکرار کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے پروگرام رکھا
کہ ہمیں بھی یاد آئے کہ ہمارے بھی مقدر میں موت ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں. بہت سی چیزیں ہماری گردنوں پہ جو ہماری اولادیں نہیں جانتی, جی وہ وصیت کے ذریعے ہم انہیں القاء کر سکتے ہیں. اور میں کہوں گا کوشش کریے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ خود ادا کر کے جائیے, بالکل وگرنہ کچھ چیزیں اگر رہ جائیں تو وصیت میں اور اپنی طرف سے کچھ ہدایات. علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی کیا. آپ کے وصیت نامے کا لکھنے کا انداز بڑا اچھا ہے. جی سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کیا. لیکن ہر ماں باپ کو اس نسبت جو ہے ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے معلوم ہے, نماز مغفرت والدین, جی لیکن ایک نماز ہے جو والدین کو اولاد کے لیے پڑھنا ہے, اس سے بہت کم وہ لوگ نہیں, واقف بہت ہیں. کم لوگ واقف ہیں. یعنی یہ نماز جو ہے ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے لیے پڑھنا ہے. یہ نماز بھی ہمارے یہاں ہونی چاہیے کہ اپنی جی اولاد کی نسبت دعا کرے. علامہ نے بھی دعا کیا اور دعا کے بھی جملے بڑے اچھے ہیں. میرے لال خداوند متعال تمہیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہاں. دیکھیں دعا کس طرح ہے, جی میرے لال اللہ تعالیٰ تمہیں احکام الہی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نہیں تمہاری زندگی کی نسبت میں جو فکر مند ہوں وہ یہ کہ تم خدائی احکام پر پابند رہو. اس کے بعد خدا تمہیں اس سمت بھیجے جی جس سمت اس کی مرضی ہو. یعنی جو مرضی پروردگار عالم ہو اس سمت تمہارا سفر ہو, اور اللہ تعالیٰ تمہارا رزق قرار دے. ہم سب اپنی اولاد کے لیے رزق قرار دیتے ہیں جی کہ اللہ یہ رزق قرار دے, اللہ یہ. علامہ حلی نے اپنی اولاد کی رزق کے لیے جو دعا فرمائی, کہا اللہ تعالیٰ تمہارا رزق وہ قرار دے جو تمہیں سعادت عطا کرے, بہت اچھا. وہ چیز تمہارے رزق میں قرار دے. اور پھر اس کے بعد جو ہے علامہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاؤں سختیوں سے محفوظ رکھے. اور میں زندگی کے 50 سال مکمل کر چکا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ وصیت نامہ, اس کا مطلب علامہ نے 50 سال کی عمر میں لکھا. تب میں زندگی کا 50 سال مکمل کر چکا ہوں, اب جو وقت ہے وہ موت سے قریب ہے. یہ انداز وصیت نامہ. اس کے بعد آتے ہیں وصیت نامے میں پہلا فقرہ جو ہے وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو امر الہی کا پابند بنا لو. یعنی خدا کے حکم کا اپنے آپ کو کیا کر لو, پابند بنا لو. زندگی ایسی آسان تو ان تمام چیزوں سے دور رہنا جن سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے. یعنی امر و نہی الہی کا اپنی زندگی میں کیا کرو, پابند بنو. اس کے بعد علامہ نے اپنے بیٹے کو تقوی کی سفارش کیا. یہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے میں بھی ہے. حضرت ہمارے ہاں روز جمعہ خطیب سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب خطبہ جمعہ دو ابتدا میں تقوی الہی کی سفارش کرو, کیونکہ اس سے بڑی کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ اس عالم میں لے جا سکتے. چونکہ وہ قرآن کریم خود سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں کہتا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. ایک بہترین باپ اپنے بیٹے کی سب سے بڑی پونجی کی بات کرے گا نا, بیٹا تمہاری سب سے بڑی پونجی تقوی الہی ہے کہ اپنی زندگی کو واجبات. اب تقوی بھی میں آسان کروں ناظرین کے لیے, کبھی ایسا نہ ہو تقوی کہا لوگ جائے وہی تقوی سمجھتے ہی جو ہے سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت مشکل مرحلہ ہے. کی میں آپ تقوی کو بس اتنا سمجھیے کہ واجبات الہی کو انجام دینا ہے اور محرمات الہی سے بچنا ہے. یہ آپ کا تقوی. اتنا کریے, بقیہ راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود کھولے گا. اللہ کی طرف انسان ایک قدم بڑھائے تو وہ 70 قدم ہماری طرف بڑھائے. ہاں, ہم خود بھی اس چیز کو یقین رکھیں کہ سیر اللہ ہم خود سے نہیں کر سکتے, ہمیں لے جایا جائے گا. لیکن ہم اپنے وجود سے اظہار کریں کہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو یہ واجبات پہ عمل کرنا اور محرمات سے رکنا, یہ اعلان ہوتا ہے کہ میرے اللہ میں وادی اطاعت میں ہوں, میں تیری وادی میں آ چکا ہوں. اب وہاں کے بعد پھر اب خدا پھر آسان کر دی. یہ پہلا مرحلہ. پھر اس کے بعد بہت اہم وصیت جو علامہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو کہاں خرچ کر رہے ہو. علامہ نے فرمایا میرے لال اپنی زندگی کو فقط کمالات کو حاصل کرنے میں خرچ کرنا. یعنی معلوم ہے کہ زندگی خرچ کرنے کے ذریعے بہت ہیں. تم اپنی زندگی کو چوراہے پہ بھی خرچ کر سکتے ہو, ہوٹلوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہو, کہاں کہاں. کبھی کبھی حتیٰ میں کہتا ہوں بعض معلومات پہ خرچ کرتے لیکن ان علم کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے فلاں کرکٹر یا فٹ بالسٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے, خوب میری زندگی میں اس کا فائدہ کیا, مجھے ریکارڈ سب یاد ہو جائیں. ابھی ہمارے یہاں کبھی کبھی ٹرین چلتا ہے نا, ہمیں اتنے اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو یہ بہت عام ہوتا ہے. اور بوڑھوں میں نسب کو یاد کرنا ہوتا ہے. یہ دونوں جگہ پہ ہم ان کو جانتے ہیں, ان کا گھر کہاں سے چلا تھا, ان کے والد کون تھے, خوب اس سے کیا ملنے والا ہے. اگر میں بیٹھ کر ایک جگہ پہ جانوں انصاب, یہ کوئی علم ہے. حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوا. پیغمبر اکرم ایک مرتبہ آنے کے بعد دیکھا کہ بڑی بھیڑ لگی. پیغمبر نے فرمایا کیا ہو رہا ہے. کہ رسول اللہ ایک علامہ آئے ہوئے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کیا جانتے ہیں. کہ یہ لوگوں کی ہسٹری اور انصاب جانتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا یہ وہ علم ہے
جس کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ جاننے میں نقصان نہیں. علامہ اپنے بیٹے کو وہی متوجہ کرانا کہ اللہ نے جب یہ پیاری زندگی، یہ حسین زندگی تمہیں دیا ہے تو اس زندگی کو صرف کرو، خرچ کرو. زندگی خرچ کرے، پیسے سے زیادہ. ہمارے یہاں کوئی 2 روپیہ زیادہ ایکسٹرا اڑا دیتا ہے تو نہیں ہم لوگ ڈانٹتے ہیں کیوں خرچ کر دیا، پیڑ پہ لگے ہوئے ہیں، پیڑ پہ لگے ہوئے ہیں. خوب یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے اس سے زیادہ احتیاط علامہ کریں. ان کو خرچ کرنا وہاں پر جہاں سے تمہیں کمالات حاصل ہو، یعنی کہاں پر ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں پہ تمہارے اندر جو قابلیت ہے وہ نکھرے. حتی خود مولا امام سجاد علیہ السلام دیکھیں، ہمارے علماء کی جتنی بھی وصیت ہے سب کلام معصومین کے سائے میں فرماتے ہیں. اسی لیے یہ وصیت جو ہے ہم لوگ بیان بھی کروں، اسی وجہ سے وہ عالم دین کہلاتے ہیں. یہ وصیت کو میں دیکھ رہا تھا پوری طرح ایک روایت سے تدویق کر دی جائے. امام سجاد فرماتے ہیں ما من یوم یاتی علی ابن آدم الا قال ذلک اليوم انا یوم جدید. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی دن انسان کی زندگی میں ایسا نہیں آتا جو پرانا والا دن ہو. ہر دن نیا دن ہوتا ہے. جی بالکل. اور وہ دن کہتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ویسے ہی گزر، کہتے ہیں زندگی ویسے ہی نہیں گزر، ہر دن بدل رہا ہے، حتیٰ ہر ثانیہ بدل رہا ہے، ہر لمحہ. حضرت نے وہاں پہ فرمایا کہ ہر دن آ کر چلا کر کہتا ہے انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں، میں پرانا والا دن نہیں ہوں. تو آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا حاصل کیا. وہ جو قرآن کی آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کہیں میرا گھاٹا ہو جائے تو گھاٹا ہو جائے. میری زندگی میں اگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو میرا گھاٹا ہے. امام کی حدیث ملتی ہے کہ دراصل نقصان اس نے اٹھایا جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے. حسن تو علامہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو کمالات اور اچھائیوں کے حصول کے لیے. حتیٰ آخری بات عرض کروں، آخری بات اس عنوان سے کہ مرحوم میں بڑا حسین جملہ فرمایا، کہا کہ اگر ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں 2 دن بچے ہوں، دیکھیں بہت اہم ہے نا کمالات کا حصول، اچھائیوں کا حصول. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی کے 2 دن بچے ہوں، اب اگر کسی کو بتا دیا جائے، معصوم بتا بھی سکتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں کتنے دن. حضرت اگر آ کر مجھے بتا دیں کہ تمہاری زندگی میں 2 دن بچے، میں کیا کروں؟ زیادہ نماز پڑھوں، زیادہ روزہ رکھوں، زیادہ تسبیح کروں. مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری زندگی کے 2 دن بچے ہیں تو 1 دن تم اپنا ادب کو حاصل کرنے میں گزار دو. بتائیے 1 دن کیوں معلوم ہے؟ چونکہ وہ 1 دن جو ادب کے ساتھ گزارو گے وہ صدیوں پہ بھاری ہے. بہت اچھا. تو علامہ اپنے بیٹے کو کہنے کہ اپنی زندگی کو ادب کمالات کے حاصل کرنے میں گزارو. تیسری چیز جو علامہ فرما رہے بہت اہم ہے، جو آج کے ہمارے زمانے کی واقعی ضرورت ہے. تم پست نادان افراد کے ہمراہ بیٹھنے سے پرہیز کرو. بہت اچھا. بعض لوگ پست ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نہیں بدلو گے، بدل جائیں گے. اگر میں بچوں کے لیے عرض کروں، بچے اگر آپ ایک اچھا صاف ستھرا سیب رکھیے سڑے ہوئے سیب کے درمیان، یہ سیب بھی خراب ہو جائے گا. وہ سیب میں کوئی خرابی نہیں، خراب سیب اچھا نہیں ہوگا. ہاں وہ اچھا نہیں ہوگا. آپ یہ سنگت والی جو بات کہی جاتی ہے، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بچوں کو جب ہم تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا بری سنگت کا اثر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم اپنی سنگت کا اثر ان پہ ڈالیں گے. نہیں، قانون جو ہے وہ دنیا کا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ خراب چیز اچھے کو جلدی خراب کرتی ہے، اچھی چیز بہت دیر میں اثر کرتی ہے، برائی بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے. صحیح بات ہے. یہاں پہ علامہ باقاعدہ منع کر رہے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے جو لوگ مثلاً اچھے نہ ہوں، پست ہوں، نادان ہوں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. ہمارے یہاں روایات میں بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یجتنب مصاحبۃ الاحمق، وہی جو بات آپ نے کہا، یوشک ان یتخلق باخلاقہ. مولا فرماتے اگر کوئی احمق کی ہم نشینی سے پرہیز نہیں کرے گا تو قریب ہے کہ وہ بھی احمق ہو جائے گا. کیا بات. مولا فرماتے ہیں. اور صاحب یہاں پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم بعض دفعہ بہت سے لوگوں سے کیا روایتوں میں بھی سنتے ہیں اس بات کو کہ کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھا جائے. اور تو جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پست لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، تو اس میں تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو اپنے سے کم سمجھ رہے ہیں، پست سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیسے حل کیا جائے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، بہت اچھا ہو جائے گا. ہم نشینی ہونا یعنی وہ تمہارا دوست ہو جائے. اس دوست ایک مرتبہ یہ کہ کسی سے ملاقات کرنا، کسی کے ساتھ اچھا رویہ، کئی دین نہیں منع کر رہا ہے کہ احمد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو، ان دونوں کو ملائیں نہیں، احمد کے ساتھ اچھا پیش نہ ہو. کیونکہ دوست انسان کا آئیڈیل ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں یعنی وہ میری زندگی میں باقاعدہ اثر اس کی کوالٹیز میں لینا، نہ یہ کہ کوئی ہم کو بیچارہ اگر
کمزور عقل کا آدمی لگے، پست آدمی کا، تو ہم اس کو سلام بھی نہ کریں، اس کو پھر یہ تو پھر ہم پست ہو گئے، تو پھر تو پست کے ساتھ ہے، یہ ہماری خود پستی ہے۔ بڑکپن یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ سارے برتاؤ نیک رکھیں گے، لیکن یہ کہ وہ ہمارا دوست ہو جائے، یہ ہم نشی نہیں ہوتی۔ یہ مرحلہ جو ہے بہت اہم تھا۔ ایک روایت، بڑی حسین روایت ہے، جہاں پر جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریون نے پوچھا، میں آج کے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ ان سے پوچھا کہ یا روح اللہ فمن نجالس، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، یعنی دوست کس کو بنائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم دوستوں میں یہ کوالٹی دیکھو، قال من یذکرکم اللہ رؤیتہ، دوست ایسا ہو جس کا دیدار تمہیں خدا یاد دلائے، وَيُرِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جب بات کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلَهُ، اس کا کردار تمہیں آخرت کے قریب کرے۔ دوست یاد خدا، دوست میرے علم میں اضافے کا سبب، دوست مجھے آخرت سے قریب کرے۔ بعض لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کو لگے گا جب میں نے کیوں اول وقت نماز پڑھی، مجھے تو فلاں جگہ جانا چاہیے تھا، یہ دوست آپ کے لیے نقصان دہ۔ علامہ ان دوستوں کے ساتھ رہنے سے منع فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک بہت اہم چیز، جو چیزیں واقعی آج ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ گویا علامہ کی وصیت اپنے بیٹے کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ بالکل فرمایا کہ میرے لال ہر دن اپنے آپ کا حساب کرو، ہر دن اپنا آپ کا حساب کرو، اور ہمارے یہاں روایت میں بھی کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب خود کر کے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ خود کر کے جاؤ گے تو کریکٹ کرنے کا تمہارے پاس چانس ہے۔ یہ اسی لیے کہا گیا ہے میں آج دنیا میں مجھے پتا چل جائے کہ میری 5 دن کی نماز قضا ہے تو میں ادا کر لوں گا، لیکن اگر میں نے یہاں حساب نہیں کیا، قیامت میں مجھے پتا چلے گا کہ میری 5 دن کی نماز قضا، وہاں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، مرحوم علامہ فرماتے ہیں، مظلوم کی بددعا سے ڈرنا بہت اچھا ہے، خاص کر یتیم کی بددعا سے۔ بہت اچھا۔ یہ دیکھیں اپنے لال کو کن خطروں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، خاص کر یتیم کی بددعا سے، کیونکہ دل توڑنے والے کو خدا معاف نہیں کرتا۔ یہ وصیت ہے علامہ۔ آپ یہ بھی تو غور کریں آغا، میں بالخصوص ناظرین کی بات کروں کہ یہ تعلیم کرنے والا کون ہے اور کس کو کر رہا ہے؟ ایک عام سے بچے کو نہیں کر رہا جس کو یہ سب چیزیں نہیں پتا ہے۔ فخر المحققین، وہ خود جو ہے علم کے کس درجے پر فائز ہے۔ کس درجے پہ، میں 2-3 منٹ خالی آپ سے لوں کہ بیٹا جو آپ نے اشارہ کیا نا، بیٹا معلوم ہے کتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ علامہ مسافرت پہ گئے، مسافرت سے آنے کے بعد دیکھا کہ بیٹا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ علامہ جماعت پڑھاتے تھے، دیکھا کہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ پوچھا ایک دن، بلا کے کہا میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بابا آپ کی عدالت میرے لیے مشکوک ہے۔ اب میری عدالت کہاں؟ ساتھ میں آپ ابھی ان دنوں جو سفر پہ گئے تھے، آپ کا یہ سفر نہ زیارت کا تھا، کہاں گئے تھے؟ واجب سفر نہیں تھا، آپ نے زندگی کے ایام یوں گزارے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، لہٰذا میری نظر میں آپ کی زندگی کا یہ حصہ اس بیٹے کو جو ہے وہ وصیت کر رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو۔ پھر علامہ نے ایک کتاب نکال کے دیا اپنے بیٹے کو، جس کا نام تبصرۃ المتعلمین ہے۔ 8000 فقہی مسئلے اس میں موجود ہیں۔ علامہ نے کہا اس سفر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ بیٹے نے معافی مانگی۔ کہنے کا مطلب وہ جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ بیٹا کون ہے، تو بیٹا اتنا باریک بین ہے۔ تو مطلب میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ ہم بعض دفعہ اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں رہتے کہ نہیں ہم نے بہت اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی، انہیں ہمیں وصیت کی ضرورت نہیں۔ تو انسان جب علامہ ہلی اپنی تربیت پہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ نہیں تربیت اچھی کی ہے، وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان نقاط کی ہر طرف سے سیف کرنا ہے۔ حتیٰ میں کہتا ہوں ایک چیز کہوں نا، بعض بچے کو آپ کے بچوں کو دینی معلومات دیے، لیکن آپ کا جو رابطہ محبت ہے نا، کہ میری ماں کی وصیت تھی، تو پھر انسان وہاں رکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے ہمارے ابا کی وصیت تھی کہ فلاں مسجد میں پیسہ دینا ہے، تو آدمی کہتا نہیں ابا کی وصیت قرض کر کے دے گا، اماں کی وصیت تھی۔ تو یہ اس محبت کا آپ فائدہ اٹھائیے نا، یعنی اس کو دین پہ باقی رکھنے کے لیے اپنی محبت کا فائدہ۔ کبھی کبھار ہم کسی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی محبت کا فائدہ اٹھواتے ہیں، اس کو دین پہ باقی رکھنے کے لیے محبت کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر اس کے بعد ایک وصیت میں جو بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، جو ہمارے تمام علماء وصیت کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز شب کے پابند رہنا، کیونکہ بعض علماء خود کہتے ہیں کہ تمہاری دین دنیا دونوں نماز شب سے وابستہ ہے۔
یعنی دینی لحاظ سے بھی اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو نماز شب ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو نماز شب ہے. حتیٰ روایت میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ من ختم لہ بقیام اللیل ثم مات فلہ الجنہ. پیغمبر فرماتے اگر کوئی ایک رات نماز شب پڑھے اسی رات اتفاق سے اسے موت آ جائے، وہ موت کا بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ جائے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس طرح کسی نے اپنی زندگی کا اختتام کیا تو اس کے اوپر جنت واجب. یہ ایک وصیت جو علامہ نے کیا، اور ایک اہم وصیت جو علامہ نے اپنے بیٹے سے کیا. واقعی ماں باپ اپنی اولاد کی نسبت کس قدر فکر مند ہو. یہ ساری وصیتیں انہی کے فائدے میں محقق ہلی کے. پھر فرماتے ہیں بیٹا صلہ رحم کرنا. دیکھیں باپ مر رہا ہے لیکن اپنے بیٹے کو چاہ رہا وابستہ رہے رشتہ داروں کے ساتھ. صلہ رحم سے غافل نہ ہو رہا، خوش روئی سے اچھے انداز سے لوگوں سے پیش آؤ. واقعی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کی زندگی کی مشکل نہیں حل کر سکتے لیکن اس کی عزت میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، اچھے سے پیش اچھا محسوس کرا سکتے ہیں. اگر آپ کسی کا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم کھلے ہوئے چہرے سے اچھے چہرے سے مل کر یا آپ اس کے کام کو کم سے کم درد کو دور. حتیٰ خود بیماروں کے لیے کہ اگر ایک انسان بیمار ہے وہ ایک درد میں مبتلا ہے، میں اس کے درد کو نہیں ختم کر سکتا لیکن اس کی زندگی سے کچھ ہیڈک ختم کر سکتا ہوں. جیسا کہ روایات میں علامہ فرماتے کہ صلہ رحم سے غفلت نہ برتنا. اور ایک اہم وصیت جو اس مقام پر علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، کتنا اہم مرحلہ ہوگا. علامہ فرماتے ہیں کہ ذریہ نسل رسول اکرم کا خاص خیال رکھنا، یعنی صلہ رحم، پھر اس کے بعد نسل رسول اکرم ذریہ یعنی سادات کا خاص احترام کرنا. یہ ہمارے یہاں روایات میں بھی ہے. میں یہیں پہ ناظرین سے عرض کروں کہ سادات کے احترام کے بارے میں روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ نادى مناد، جب روز قیامت برپا ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، ایھا الخلائق انصتوا، اے خلائق خاموش ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کلام کرنا چاہتے ہیں. یعنی نبی اکرم خطبہ دیں گے، تمام خلائق کو کہا جائے گا خاموش ہو جاؤ. لوگ چپ ہو جائیں گے. رسول اکرم خطاب کرنے جا رہے ہیں، حضرت کھڑے ہوں گے، حضرت فرمائیں گے اے لوگوں تم میں سے جس نے بھی میرے لیے کچھ کیا ہے، میرے ساتھ نیکی کی ہے، مجھ پر احسان کیا، وہ کھڑا ہو جائے. اور دیکھیں ایک تو قیامت، ہر آدمی عجب انداز میں ہوگا نا، ڈرا ہوا، حسرتوں کا دن، ندامتوں کا دن. اس دن شافع رود محشر کھڑے ہو کے کہیں کہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھا برتاؤ کیا، وہ کھڑا ہو جائے. اب آپ سوچیے اس وقت ماحول کیسا ہوگا. کچھ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، ہاں ہم کیا کر سکتے، وہ بھی آپ کریم اور ہم آپ کے زمانے میں بھی نہیں تھے، ہم آپ کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں. ساری نیکیاں تو آپ نے ہمارے لیے کی، آپ نے خدا سے ہم کو آشنا کرایا، آپ نے بندگی کے راستے پہ ہم کو کیا، آپ نے ہمیں بندگی سکھائی، ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اس وقت نبی اکرم فرمائیں گے اگر کسی نے میرے اہل بیت کو پناہ دیا یا اس کے ساتھ کوئی نیکی کیا یا اسے لباس ہدیہ کیا یا کوئی بھوکا تھا اسے کھانا کھلایا، وہ آئے تاکہ میں ادا کروں اس کا حق. جو واقعی یعنی زاد آخرت کے لیے علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو متوجہ کریں. اور پھر وہاں پہ روایت میں ہے کہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور حضرت انہیں جنت تک لے جائیں گے. یہ مرحلہ علامہ نے اپنے بیٹے کو ان تمام وسائل سے. ہم بعض دفعہ جو ہے وہ سادات کی احترام میں، اور آج بہت عام ہو چلا ہے یہ، پہلے تو پھر بھی بہت احترام تھا سادات کا، آج معاشرے میں یہ کم ہو گیا کہ ارے یہ وہ لوگ نہیں رہ گئے، ان کے گناہوں نے ان کو پیچھے کر دیا ہے. لیکن یہ کہ ہم اگر ان وصیات پر نظر کریں اور ہم رسول اللہ کے قول پر نظر کریں تو یہاں پر گناہ کی اور اس کی قید نہیں رکھی گئی ہے، اس کی قید نہیں. اور میں آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے واسطے سے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں. مجھے کہا گیا احترام سادات، میں وہ سادات کیسے ہیں وہ میری ذمہ داریوں میں نہیں آتا. بہت اچھا. یہ خود جا کر اپنے جد کو جواب دیں گے. بہت اچھا. یہ ایک مرحلہ ان کے لیے ہے. میرا مرحلہ میں بہانے نہ تلاش کروں. بعض بہانے شیطان بناتا، معلوم ہے ماں باپ کی نسبت ہے، سادات کی بھی نسبت نہیں. ماں باپ کی، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم کیا کریں. بہت اچھا. آپ کے ماں باپ سے وہ ان کا جواب ان کی قبر میں موجود ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا. ذمہ داری نبھائی. میں اپنے وظائف کو، اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کروں کہ میری یہ ذمہ داریاں ہیں.
اللہ تعالیٰ واقعی ان وصایا پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کچھ ایسے ہی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا سکیں جس سے عمل کر کے ان کی بھی زندگی بہترین ہو اور ہمارے آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ عزیزان گرامی، یہ وصیت نامہ تھا علامہ ہلی کا، جو عالم اسلام میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جن کی شخصیت نے دین اسلام میں بہت بہترین اور بہت عمدہ تعاون کیا ہے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت نامہ تیار کیا تو اس میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی، اور انہی سے کچھ نکات لیتے ہوئے اگر ہم بھی آج ہی اپنا وصیت نامہ تیار کریں کہ یقیناً موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس لمحے کس ساتھ میں آ جائے، ہم اپنی طرف سے اپنی تیاری پوری کر کے رکھیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری وہ اولاد جو قبر کے لیے ہمارا ایک بہترین سرمایہ ہو سکتی ہے، وہ کہیں اس وجہ سے ہمارے لیے سرمایہ نہ بن سکے کہ ہم نے اس کے لیے ایک بہترین وصیت نہیں چھوڑی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کسی عالم دین کی وصیت نامے کو لے کر۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔